99 سے سورہ النساء کی 99 آیت سے آغاز ہوگا۔ آج اتوار کو آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے سوال جواب کے لیے رکا جاتا ہے، اس سے پہلے سے یاد کرا دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم حسرت صدورهم ويقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ چار آیتیں ہیں اور بھی ہوں گی کے خیال میں، 5ویں تک کر لیتے ہیں پوری۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ پہلی آیت یعنی 99 والی آیت، 99 آیت جو ہے اس کا درس جاری تھا، آخر پہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو وقت ختم ہو گیا تھا۔ اب میں وہیں سے اس مضمون کو شروع کرتا ہوں جہاں سے روایت پڑھنے والا تھا تو وقت ختم ہوا ہے۔ پہلی روایت جو میں پڑھنی چاہتا تھا وہ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، بخاری کتاب تفسیر القرآن سورہ النساء باب ما فما لکم فی المنافقین فئتین سے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری کتب احادیث میں درج ہے۔ روایت ہے عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فما لکم فی المنافقین فئتین الی الآخر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فما لکم فی المنافقین فئتین کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی
احد کے میدان سے واپس آئے، صحابہ ان کے باروں میں 2 گروہوں میں منقسم تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کو قتل کر دو، اور دوسرا کہتا تھا کہ قتل نہ کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اور آپ نے فرمایا یہ مدینہ منورہ ایک پاک شہر ہے جو کھوٹ کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کو نکال دیتی ہے۔ اب ایک بات تو قطعی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد سے واپس آنے والوں میں سے کسی کو قتل نہیں کرایا، حالانکہ قطعی طور پر ان میں منافقین داخل تھے، ایسے جو عملاً مرتد ہو چکے تھے، لیکن ایک کو بھی قتل نہیں کرایا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ آئندہ جو ٹریگر ہیپی علماء ہیں، جو قتل کے شوقین ہیں، وہ بار بار زور ڈالیں گے اس بات پر کہ قتل عام کر دو، اور بظاہر آیات سے یہ نظر آئے گا، لیکن جو گہرا علم رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے قتل کا وہ معنی وہاں نہیں کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے برخلاف ہے، اور لغت عرب سے قطعی طور پر ثابت کیا ہے کہ قتل کا یہ معنی یہاں چسپاں ہو نہیں سکتا، اور اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چسپاں ہی نہیں کیا، تو پھر بعد کے علماء کا کیا حق ہے کہ یہاں زبردستی ان کے قتل کا فتویٰ دیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا آپ نے اس طرح قتل کا فتویٰ نہیں دیا جس طرح وہ لوگ کہتے تھے۔ تو یہ باتیں اس حدیث کے پیش نظر آپ ذہن میں رکھیں، تاکہ آئندہ جب ایسے آئیں گی تو کہیں ذہن میں کسی میں خلفشار نہ پیدا ہو۔ اب اس ضمن میں رقص وغیرہ کی بحث تو پہلے کر چکا ہوں، چھوٹے کاف سے رقص ہے، اور اس سلسلے میں جو ایک اور حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس کا تعلق اس بات سے ہے، پاک شہر ہے جو کھوٹ کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کو نکال دیتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تمہیں نہیں حکم ہے کہ قتل کر کے اس مدینے کو پاک کرو ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ نے مدینے کے حالات ہی ایسے بنا دیے ہیں کہ جو متفنی لوگ ہیں، جو مرتد ہو چکے ہیں، عملاً ان کا دل ہی نہیں لگے گا یہاں۔ اس پاک شہر کی پاک فضا ان کو خود بخود باہر نکال دے گی، یہ ان کو موافق ہی نہیں آئے گی۔ اور اسی مضمون کی ایک اور حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح مسلم اور کتاب الحج سے لی گئی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مدینہ سے اگر کوئی شخص بے رغبت ہی کرتا ہوا نکلے گا تو اللہ اس سے بہتر اس میں لے آئے گا۔ کچھ لوگ چھوڑ دیں گے، ان کو جگہ پسند نہیں آتی تو چلے جائیں، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ بہتر لاتا رہے گا۔ یاد رکھو مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیزوں کو نکال دیتی ہے۔ اب بھٹی میں جب لوہے وغیرہ کو زنگ لگ جائے تو اس کو ڈالا جاتا ہے تو اصل لوہا تو باقی رہتا ہے، زنگ کو نکال کے باہر کرتی ہے بھٹی۔ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے شریروں کو یوں نکال باہر کرے گا جیسے بھٹی لوہے کی کثافتیں دور کر دیتی ہے۔ تو یہاں کسی ظاہری قتل کا کوئی حکم نہیں ہے، اور مدینے کے باہر نکالنے سے مراد یہ ہے کہ مدینے کا ماحول پاک رکھو، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعلیم تھی۔ اس پاک ماحول میں بدی پنپ نہیں سکتی، اور ان معنوں میں مدینہ اس کو نکال کے باہر کرتا ہے۔ اب وہ جو لغویات کے بعد حوالے دینے پڑتے ہیں بعض دفعہ، ان میں سے ایک پادری سیل صاحب کا ایک لغو حوالہ ہے، This passage was revealed according to some when certain of Muhammad's followers, pretending not to like Medina, desired leave to go elsewhere. Pretending سے کیا مراد ہے؟ ان کا لفظی ترجمہ تو یہ بنائے گا انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہمیں مدینہ پسند نہیں، اور
اس وجہ سے باہر جانے کی اجازت مانگی۔ مدینہ پسند نہیں کو بہانہ کیوں بنایا، یہ سوال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ یہاں کی آب و ہوا وغیرہ ہمیں موافق نہیں آتی، اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ وہ دینی ماحول سے متنفر ہو کر نہیں، یعنی عملاً اس کا خیال یہ ہے کہ دینی ماحول سے متنفر ہو کے جانا چاہتے تھے، مگر عذر یہ رکھ لیا کہ ویسے ہی مدینہ پسند ہے اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ پھر جب یہ باہر چلے گئے تو ایڈولیٹر سے مل گئے۔ نکلتے وقت گویا ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم ویسے نکلے تو ہمیں مار دیں گے، تو بہانہ بنا کے نکل گئے اور باہر جا کے ایڈولیٹرز یعنی مشرکوں سے مل گئے۔ Others say, on occasion of some deserters at the Battle of Uhud, concerning whom the Muslims were divided in opinion whether they should be stained as infidels or not. یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ سیل کہتا ہے کہ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ مدینے جو احد سے بھاگے ہوئے تھے ان کے متعلق یہ آپس میں اختلاف تھا، بعض قتل کا فیصلہ کرتے تھے، بعض قتل کا فیصلہ نہیں کرتے تھے، کوئی قتل کی تعین میں تھے، بعض نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ آیت ایسی ہے جس میں بعض اشکال پیدا ہوتے ہیں، سمجھنے میں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیلی بحث میں جاؤں، میں حل لغات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حل لغات میں اصل قتل امام راغب کے نزدیک تو ازالت الروح عن الجسد کالموت ہے، یعنی روح کا بدن سے جدا کر دینا جیسا کہ جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان معنوں میں بنیادی معنی قتل کا یہی ہے۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں قتلتہ اذا ظللتہ، قتل لفظ ہے، قتلوا تقتیلا جیسے قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے میں قتلتہ، میں نے اسے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، ثابت کر دیا کہ تو عمل گندہ تھا، ناجائز عمل تھا۔ قتلہ کا ایک معنی یہ ہے، اور عقل الموارد ویسے ہی قتل کا عمومی استعمال کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، قتل الشیء خبراً، کہ کسی کو علم کے لحاظ سے پوری طرح سمجھ لینا اور جانچ لینا، یہ بھی عرب محاورے میں قتل ہی کہلاتا ہے۔ تو خواہ لفظ قتلہ ہو یا قتلہ ہو یا قتلہ ہو، یہ معنی بہت ہی بنیادی اور وسیع تر ہیں کہ ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہو گئے، ان کو جانچ لیا، ان کو پہچان گئے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اندر سے ان کا کیا حال ہے۔ تو اس موقع پر جہاں بھی وہ ہوں ان کو بتا دو تم کہ تم جانے جا چکے ہو، پہچانے گئے ہو، اب کوئی بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں تم دراصل کن لوگوں سے تعلق رکھتے ہو۔ تو ان دونوں معنوں کی روح سے اہل علم کے نزدیک وہاں تلوار کا قتل نہیں ہے۔ کیوں وہ احراز کر رہے ہیں، وہاں سے ہٹ کر دوسرے معنی کی طرف جاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کی نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قطعی سنت پر تھی کہ ایک موقع پر بھی آپ نے ان کے قتل کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ سب سے زیادہ عربی دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قرآن آپ پر نازل ہوا تو یہ تردد ہوگا ان کے دلوں میں، جس کی وجہ سے یہ قتل کے دوسرے معنی تلاش کرتے رہے ہیں۔ یہ بیان نہیں کیا کہ یہ وجہ ہے کہ قتل کا معنی یہاں چسپاں ہوں گے، مگر ظاہر بات ہے کہ ظاہری قتل کے معنی کو چھوڑ کر جو جا رہے ہیں
تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا جو ان کے پیش نظر رہا ہے۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے قول ودّوا لو تکفرون کما کفروا سے مراد یہ ہے کہ اے مومنو، جن منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اور اپنے رب کی وحدانیت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا انکار کر دو، جیسا کہ خود انہوں نے انکار کیا ہے۔ اس طرح تم بھی انہی کی مانند کافر ہو جاؤ گے اور تم اور وہ شرک باللہ میں یکساں ہو جاؤ گے۔ اب یہ اگر وہ چاہتے ہیں، یہ استنباط اس سے ہوتا ہے، تو قتل کی ارتداد کی سزا قتل کیسے ہو سکتی تھی ایسے ماحول میں؟ کیونکہ جن کے متعلق وہ چاہتے تھے جب بھی وہ ہوں گے ایسے ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو قتل روک ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ استنباط اس پہلو سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کا ظاہری منشا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ تم ویسے ہی ہو جاؤ، اس استنباط سے قطعی طور پر ظاہری قتل کی مناہی ثابت ہوتی ہے، نہ کہ اس کی تائید۔ حضرت امام راضی ظاہری قتل کے قائل ہیں، اور استنباط جو ہے وہ متناقض ہے۔ وہ ایک جگہ حق میں استنباط کرتے ہیں، دوسری جگہ حق میں استنباط کر کے ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ان کے استنباط کے خلاف ہیں، مگر مجبور ہیں چونکہ بنیادی طور پر حضرت امام راضی کے زمانے میں ان علماء کا دور دورہ تھا جو بڑی شدت کے ساتھ قتل و غارت قتل پر آمادہ بیٹھے تھے، تیار بیٹھے تھے، اور ادنا سا بہانہ بھی ڈھونڈتے تھے کسی کو قتل کرنے کا، خواہ وہ ارتداد کا ہو خواہ وہ کوئی اور ہو۔ تو جن کو ٹریگر ہیپی کہا جاتا ہے، یہ اس علماء کے لوگ اس دور کے علماء ہیں، یعنی موقع ملے سے قتل کا فوراً تلوار نکالی، لاب غنچی میرے قلمدان کی طرح تلوار نکالی اور قتل کر دیا۔ تو حضرت امام راضی بہت بڑے مفسر ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے، مگر اپنے دور کی پیداوار تو ہیں بہرحال، اس لیے ان کی باتیں چونکہ ان قطعی باتوں سے ٹکرا رہی ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں اور پھر بھی بیان کروں گا، اس لیے ان کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آیت بہرحال امام راضی اس موقع پر تو یہ صرف اتنا لکھ رہے ہیں اب یہاں اس آیت میں اسی بعید از قیاس بات کو یہ کہہ کر دہرایا ہے کہ وہ کفر میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اے مسلمانوں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، بس جب وہ تعصب میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں تو تم ان سے ایمان کی توقع کیسا کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے معلوم لوگ ہیں، یہ تو تسلیم کر گئے نا، تو تناقضات یہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تسلیم کرتے ہیں کہ معروف لوگ ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور قتل نہیں کیے جا رہے۔ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ کسی بھی صورت میں مشرکوں، منافقوں اور کفر و الحاد میں شرکت رکھنے والوں کے ساتھ دوستی جائز نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، پر قتل کے بعد دوستی؟ جب قتل کے قائل ہیں تو پھر دوستی کیسی؟ اور دوستی کا ذکر قتل کے بعد آتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے ہوتا نا کہ دوستی نہ کرو اور قتل کر دو، پھر بالکل بات واضح ہوتی۔ قرآن کریم کی طرز استدلال یہ ہے کہ قتل کرو اور دوستی نہ کرو، یعنی مقتولوں سے دوستی نہ کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کو رد کر دو، ان کو ناکام بنا دو، اور اس کے بعد ان سے قطع تعلق اختیار کر لو۔ یہ بھی ایک قتل کا ذریعہ ہوگا، یہ بھی قتل کا ایک طریق ہے کہ اس سے بالکل ہر قسم کا تعلق قطع کر لو۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں۔
اب یہاں وہ مراد ہو سکتے ہیں جو وہاں تھے، مکے میں تھے، اور مکے میں ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان کا دم بھرتے تھے مگر مجبور تھے، اسے کھلم کھلا بیان نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس آیت میں پھر اصل معنی یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو مجبوراً ہجرت نہیں کر سکتے، ایمان کا دم بھرتے ہیں، یاد رکھو ان پر اس وقت تک پورا اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے وہاں سے الگ نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ وہیں بیٹھے رہیں اور ایمان کا دم بھرتے رہیں تو اس سے دیگر استفادے کرنا بھی پیش نظر ہو سکتا ہے۔ ان کے رشتہ دار تمہارے پاس بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک یہ بھی طریق ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے تم سے راز معلوم کرتے رہیں اپنے، اور یہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آیت دراصل اس حصے میں ان کے خلاف ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کو رد نہ کرو، اس کا تمہیں حق نہیں، لیکن یہ حق ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ تو تمہیں چاہیے، یہ احتیاط تو ضروری ہے کہ دوست نہ بناؤ۔ اب بین ہی یہی طریق اسی آیت کی روشنی میں، یعنی اس قرآن کی روانی اور سنت کی احکام کی اور سنت کے احکام کی روشنی میں ہم نے جماعت میں پاکستان میں اور دیگر ایسے علاقوں میں اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کے ایمان کو رد کر دے، مگر اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، کیونکہ سرٹیفکیٹ کا ناجائز استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک یہ احتیاط ہے، اور پھر ان کو یہ ہدایت ہے کہ مان لو کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو میں احمدی ہوتا ہوں تو احمدی ہوگا، لیکن دوستیاں نہ ایسی بناؤ کہ وہ پھر تمہارے اندر سے راز نکالیں کہ تم کہاں تبلیغ کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، پھر وہ دشمن کو بتائیں، پھر اس کے نتیجے میں فتنہ پیدا ہو۔ یہ اس زمانے میں بھی ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ بہت سے ایسے سادہ لو احمدی بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ جماعت اسلامی کا اتنا پکا کارکن تھا اور اس قدر اخلاص کا دم بھر رہا ہے، اور پھر اس کو وہ بتاتے ہیں کہ اب ہم یہاں تبلیغ کے لیے جائیں گے، وہاں تبلیغ کے لیے جائیں گے، پھر وہ ایسی مار مارتا ہے کہ جا کے ساری خبریں دشمنوں کو بتاتا ہے، اور ان کو پولیس پکڑتی اور مصیبتوں میں مبتلا کرتی۔ اور ایسے سادہ امیر بھی ہیں ہمارے، بڑے مخلص ہیں، مگر اتنے مخلص ہیں کہ وہ کسی کے اخلاص برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اخلاص کسی نے ظاہر کیا تو فوراً ان کے دل پر اس کے اخلاص نے قبضہ کر لیا، پھر اس کی رعایتیں کرتے، اس کی مدد دیتے، اس کے مالی سہولتیں اور کئی قسم کے، اور یہاں تک کہ بالآخر وہ مرتد ہو کر جماعت کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا منطوق یہی ہے، لا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ یہاجروا فی سبیل اللہ کے دو معنی ہیں جو لغت سے ثابت ہیں، جو یہاں تفسیر میں اب لغت کے حوالے دوں گا تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا، میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، جیسا کہ مکے کا ذکر ہو رہا تھا اس وقت، جہاں ہجرت فرض ہو چکی ہے وہ جگہ چھوڑ دیں، ان کو ہجرت کا موقع مل جائے اور اس سے باہر چلے جائیں، پھر ان کو دوست رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے ان کا شر نہیں پہنچ سکتا تمہاری سوسائٹی کو کسی قسم کا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہجرت روحانی ہجرت مراد ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا بنیادی معنی ہی یہ فرمایا ہے کہ ہجرت غیر اللہ کے کاموں سے اللہ کے کاموں کی طرف ہوا کرتی ہے، غیر اللہ اعمال سے اللہ کے طاعت میں جو اعمال ہیں ان کی طرف ہوا کرتی ہے۔ بنیادی ہجرت یہ ہے جس کا اسلام میں حکم ہے۔ بس جہاں کہیں بھی یہ لوگ خواہ مکے میں رہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایسی نمایاں پاک تبدیلی پیدا کر لیں
کہ ان کے اعمال گواہ ہو جائیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں دوسرے ان کو کیا سمجھتے ہیں، الرغم دشمن کے اخلاص کے اعمال بجا لائیں، پھر اس کی سزا بھی ان کو ملے گی، تو وہ سزا ہی اس بات کی کسوٹی بن جائے گی کہ یہ اپنے عمل میں اپنی تبدیلی میں سچے تھے۔ اگر ایسی صورت ہو تو پھر اولیاء بنو ان کے، پھر ان کی ہر ضرورت میں ان کے کام آنے کی کوشش کرو، ان کو ہر مصیبت سے جو دشمن ان پر ٹھونستا ہے اس سے نکالنے کی کوشش کرو۔ ان کی ہجرت اللہ کے دین کی حصول کی غرض سے ہو، اور یہی اس کا راستہ ہے، یوں وہ تمہاری طرح ہو جائیں گے اور ان پر بھی تمہارے والا حکم ہی اطلاق پائے گا۔ اب حضرت امام راضی نے بعض احادیث سے یہ استنباط کیا ہے کہ ہجرت فتح مکہ تک تھی، اور اس کے بعد ہجرت کا حکم گویا منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ فتح مکہ تک جو ہجرت تھی وہ مکے سے ہجرت تھی، لیکن ہجرت کا حکم قرآن کریم میں ازلی ابدی حکم ہے، اور بہت سے علماء اس بحث میں پڑھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مکے میں دارالحرب کے حالات جب تک تھے مکے سے ہجرت تھی۔ مکے میں جب تک کافروں کی عملداری تھی اور وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اس وقت تک مکے سے ہجرت فرض تھی۔ لیکن ایسا واقعہ کسی بھی شہر دنیا میں ہو، کسی ملک میں بھی ہو، تو وہ مکے کا متبادل ہو جائے گا اور وہاں سے ہجرت فرض ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ بعض معاہدوں کے ساتھ وہ لوگ باندھے گئے ہوں اور مجبور ہوں کہ ان پر وہ ظلم نہ کریں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا کسی انسانی حقوق کی پابندی نہیں کرتے اور ظلم کرتے ہیں تو اول حکم قرآن کریم کا ہجرت کا ہے، لیکن اگر قانون ملک کے اجازت نہ دے ہجرت کے تو پھر ہجرت کا حکم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جو نسبتاً پیچیدہ ہے اور کھولنے کے لائق ہے۔ اب جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان میں دارالحرب بھی ہے لیکن دارالحرب نہیں بھی ہے، اس طرح کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر ظلم نہیں کرتے۔ مسلمانوں پہ جتنے مرضی ظلم دوسرے طریقوں سے کریں، ان کے ملکوں سے، مختلف ممالک سے ایسا ظالمانہ سلوک کریں کہ ساری دنیا بول اٹھے کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ مسلمان سیاست سے ظلم ہے ان کا، لیکن کسی کے مسلمان ہونے اور اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی ظلم نہیں کرتے۔ اب آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس مسجد میں، یہاں انگلستان میں بیٹھے ہوئے یہاں روزے رکھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، ہر قسم کی عبادت بجا لا رہے ہیں، کبھی آپ کو پولیس نے پکڑا ہے کہ خبردار کیوں نمازیں پڑھتے ہو، چلو تم تھانے چلو؟ یہ وہاں ہو رہا ہے جہاں مسلمان کہلاتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی روح سے وہاں سے ہجرت فرض ہے جہاں بظاہر اسلامی حکومت ہے، مگر جہاں بظاہر اسلامی حکومت نہیں مگر اسلامی حکومت کے قوانین کے پابند ہیں، صحیح معنوں میں جو اسلامی حکومت ہونی چاہیے اس کے قوانین کے پابند ہیں، وہاں اس طرح ہجرت فرض نہیں ہے۔ لیکن دوسری ہجرت فرض ہے کہ ان کے بد اعمال سے ہجرت کر کے اللہ کے پسندیدہ اعمال کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ یہ ہجرت ہر جگہ جاری و ساری ہے، اس ہجرت سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہاں بھی یہ ہجرت ہو رہی ہے، اور یہی ہجرت اصل میں پہچان ہے ان لوگوں کے ایمان کی، کیونکہ یہاں جو لوگ بھی قبول کر لیتے ہیں احمدیت کو ان میں آگے پھر شک والی باتیں آ جاتی ہیں۔ بعض اس لیے قبول کرتے ہیں لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ اس سے ان کو وہ فائدے حاصل ہو جائیں گے جس کو امیگریشن لاز قبول کرتا ہے۔ ان کی ہجرت کے قوانین میں
کسی ملک کے مذہبی ظلم و ستم کے نتیجے میں کسی کا ملک چھوڑنا جائز قرار دیا جاتا ہے اور ایسے شخص کو پناہ ملنی چاہیے۔ تو یہاں یہ بھی سلسلہ جاری ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ جب احمدی کہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو غیر احمدی کہنے والے؟ کہنے دو، لیکن ان سے احتیاط کرو۔ اور وہی سرٹیفکیٹ والی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان کو سرٹیفکیٹ ایشو نہ کرو۔ کوئی احمدی ہو تو خدا کے لیے احمدی ہو کہ حکومت کے لیے احمدی ہو، بغیر سرٹیفکیٹ کے احمدی ہو، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن احتیاط بھی کرو، ولی بھی نہ بنو ان کے۔ ہاں اگر وہ دوسری ہجرت کر جائیں، روحانی ہجرت، اپنے اعمال میں نمایاں تبدیلی پیدا کریں جس کی ان کو یہاں کھلی اجازت ہے، اس سے کیوں روکتے ہیں؟ وہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ نمازوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جمعے میں آ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور چندے دے سکتے ہیں۔ تو جب یہ کام کریں پھر تمہارے اولیاء ہیں، پھر ان سے کسی قسم کی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں وہ نقصان کیا پہنچا سکتے؟ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے، ویسے بھی نہیں پہنچا سکتے، مگر پھر تم ان کے دلی گہرے ہمدرد اور سچے ساتھی بن جاؤ۔ یہ جو ہجرت کی تعریف ہے جو ہر جگہ لاگو ہوتی ہے اور ہر زمانے میں لاگو ہوتی ہے، یہ ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مہاجر کی تعریف یہ کی ہے، مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے ہجرت کر جائے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے، ہر اس عمل سے ہجرت کر جائے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا اور پسندیدہ افعال سے بچنا ہے۔ چنانچہ فرمایا حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، اسی آیت کا جوڑ اس سے باندھ رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حتیٰ یہاجروا عن الکفر، یہاں تک کہ کفر چھوڑ جائیں۔ یہ ایک اور الٹا استنباط شروع کر دیا ان صاحب نے۔ اچھا، امام راضی چونکہ ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں اس بات پر، تو انہوں نے یہ استنباط کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہ نہیں فرمایا حتیٰ یہاجروا عن الکفر۔ تو حالانکہ فی سبیل اللہ کا اصل معنی ہی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے فی سبیل اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے راستے پر چل پڑے، غیر اللہ کے راستے چھوڑ دے۔ تو یہ اٹکے ہوئے اسی بات پہ اگر یہاں روحانی ہجرت مراد ہوتی یا ہو سکتی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عربی بھی سکھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ عربی جانتا ہے اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ عربی جانتا ہے خدا کے بعد۔ بہرحال یہ بہت سے پیچیدہ استنباط کر رہے ہیں۔ علم کی ان کی جو ہے فوقیت وہ تو ظاہر ہے، بہت بڑے عالم ہیں، مگر جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس آیت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ منافقین کے قتل کا تاکیدی حکم ہے۔ امام فخر الدین رازی یہ استنباط کر رہے ہیں۔ اب اس تاکیدی حکم کا 606 ہجری میں یا 606 ہجری تک ان کو پتہ چل گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھے نہیں پتہ تھا۔ یہ مصیبت ہے جس کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں کہ ان کے استنباط کو ان کی علمی فضیلت کے باوجود بالکل رد کر دیا جائے، کیونکہ اگر اس کو رد نہیں کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کرنا پڑے گا۔
اور قرآن کے منطوق کو رد کرنا پڑے گا. اس لیے مجبوری ہے. ان کی اپنی عزت اپنی جگہ، مگر جب یہ ٹکرائیں گے سنت سے اپنے فتووں کے لحاظ سے تو ان کو لازماً رد کرنا پڑے گا. اس کا معنی یہ ہے، یہ کہتے ہیں اس آیت کا، کہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں اور مدینہ سے باہر اپنی قیام گاہوں سے چمٹ کر بیٹھ رہے ہیں، تو جب بھی تم ان پر قدرت حاصل کرو، جہاں بھی وہ تمہیں ملیں، خواہ حرم میں ہوں یا حرم کے باہر، ان کو قتل کر دو. عام قتل عام ہے یہ. یہی ابو حیان انگلی سے صاف فرما رہے ہیں. تو ان پر کفار والا حکم صادر ہوگا، وہ حرم سے یا حرم سے باہر جہاں بھی پائے گئے قتل کر دیے جائیں. آگے 3 احادیث یہاں رکھی گئی ہیں سامنے، کہ ایک شخص، پہلی حدیث میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں، باقی اس سے مضمون سے ملتی جلتی حدیث ہیں، مگر تھوڑا سا مضمون بدل بھی جاتا ہے. ان احادیث میں جن کے قتل کے متعلق رسول اللہ نے فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے منہ سے اقرار کیا کہ ہم اس مسلمان ہیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھا. اس کی اور بھی بہت سی احادیث بعد میں آئیں گی، لیکن یہ مضمون یہاں دراصل کچھ مختلف ہے. وہاں یہ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے، منہ سے اقرار کریں یا نہ کریں، وہ اگر ہجرت میں اس طرح ظاہری ہجرت نہیں کرتے جس طرح تم لوگوں نے کی ہے، یا ہجرت ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر اپنے پہلے اعمال کی طرف لوٹ جائیں، تو منہ سے تو بے شک انکار نہ کریں، مگر پہلے اعمال کی طرف لوٹ جائیں تو پھر ہر حالت میں ان کو قتل کر دیا جائے. یہ فتویٰ لے رہے ہیں گزشتہ ازمنہ وسطیٰ کے علماء. پہلی حدیث میں جو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ غالباً ان کے استنباط کو بالکل رد کرتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یمن سے خام سونے کا ایک ٹکڑا ایک رنگی ہوئی کھال میں بھیجا. آپ نے وہ سونا 4 افراد میں تقسیم فرمایا، جن کے نام بھی درج ہیں: عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل، اور چوتھے یا تو علقمہ تھے یا عامر بن طفیل. اس پر آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا، ہم اس سونے کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے. صحابہ ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں صحابہ کی سچی تعریف ہے، بلکہ جو ساتھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کہا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. اس کا مطلب ہے اس مجلس میں نہیں کہا، بعد میں کہیں باتیں ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ اور میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے. میرے پاس صبح شام آسمان کی خبر آتی ہے، یعنی جس پر وحی نازل ہو رہی ہے، جس کو آسمان والے خدا نے اپنی وحی کا سب سے بڑا امین سمجھا. تم دنیا والے مجھے امین نہیں سمجھ رہے؟ کہتے ہیں اس پر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں اور رخسار کی ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئیں، پیشانی ابری ہوئی، داڑھی گھنی، سر منڈا ہوا اور تہبند اوپر اٹھی ہوئی تھی. یہ اس کی ظاہری شکل کا نقشہ ایسا کھینچا ہے جو عام طور پر مسلمانوں کی شکل سے مختلف تھا. ان کے ہاں ایسی فیچرز کے لحاظ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حسن عطا کیا ہوا تھا. یہ بیان کرنے والا دکھا رہا ہے کہ مسلمانوں والا حسن اس کے چہرے پر نہیں تھا. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا تقوی اختیار کر. اب بتائیں، اس سے بڑا منافق اور اس سے زیادہ منافقت کھولنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً صرف اتنا فرمایا، تیرا برا ہو، کیا میں اہل زمین میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کروں؟ مجھے سکھا رہے ہو تقوی؟ راوی کہتا ہے پھر وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ تولو والی بات یہ ہے، وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور یہ بھی راوی بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہو، یعنی جو پیٹھ پھیر کر چلا گیا ہے اس کو اس شک کا فائدہ دے رہے ہیں کہ شاید اندر سے نماز پڑھتا ہو، اور نماز پڑھنے کے جرم میں پاکستانی احمدی قتل کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گستاخ، ایک بدتمیز، حد کے رسول کرنے والے کو، پیٹھ پھیر کر جانے والے کو اس شک کا فائدہ دے رہے ہیں شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو، اور اس شک کی بنا پر احمدیوں کے قتل کے فتوے دیے جا رہے ہیں کہ شاید کہ نماز پڑھتے ہوں، ان کو قتل کیوں نہ کر دیا جائے۔ پھر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک پیاری بات فرمائی، مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب کر لگانے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ ہی ان کے پیٹ پھاڑنے کا اذن ہے۔ یعنی مجھے ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ میں دلوں میں اتر کے نقب لگا کے جس طرح اندر داخل ہوتا ہے کوئی، اس طرح ان کے دلوں کو حال معلوم کروں۔ پیٹ پھاڑنے کا ظاہری حکم تو ہے بھی نہیں، لیکن ان معنوں میں بھی حکم نہیں کہ پیٹ کے اندر کی بات معلوم کروں، یہ حکم مجھے نہیں دیا گیا۔ اسی قسم کی دو اور حدیثیں بھی درج ہیں لیکن کچھ تھوڑے فرق کے ساتھ۔ یہ باقی وہی پرانی حدیث ہیں جو عبداللہ بن ابی بن سلول والے منافقت کے قصے ہیں، یہ وہ یہاں درج ہیں، وہ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں۔ اور سب باتوں کو ایک طرف، صرف عبداللہ بن ابی بن سلول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک، جس کا جھوٹا، جس کا کافر ہونا، جس کا مرتد ہونا بالکل کھلا کھلا معاملہ تھا، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس کو قتل کی اجازت نہیں دیتے تو پھر باقیوں کو قتل کیسے کر سکتے تھے؟ یہ وجہ ہے کہ علماء کے ایک طبقے کو یہ مجبوری ہے کہ قتل کے وہ معنی تلاش کر رہے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل درآمد کیا، ورنہ یہ ہو کیسے سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی ہدایت کے باوجود عمل نہ کریں؟ تو وہ جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ قتل کا یہ معنی بھی ہے اور یہ معنی بھی ہے، اور ان معنوں میں بین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے حکم پر عمل فرمایا ہے۔ اب ویری صاحب جو اپنے دل کے داغ اچھالتے رہتے ہیں باہر بیچارے، اب پتہ نہیں کیا حال ہو گیا ان کو اوپر، لیکن یہ کہتے ہیں and of whose sincerity there could be no doubt should they afterwards apostatize. کہتا ہے ایسے لوگ جن کی دیانت اور خلوص پر قطعاً کوئی شک نہ کیا جا سکتا ہو، اس کے باوجود وہ بعد میں مرتد ہو جائیں۔ اول تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، جن کی دیانت اور خلوص پکا ہو وہ مرتد ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ درست ہے کہ بظاہر کوئی ایسی علامت ظاہر نہ ہو کہ ان پر شک نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر ان کا یہ مطلب ہے تو اتنا حصہ درست ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے should they afterwards apostatize they were to be slain. یہاں قتل سے مراد وہ ظاہری قتل لیتا ہے اور جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا،
لیکن کہتا یہ ہے دس لا واز inexorably executed in all Muslim countries for over 1200 years. اب دیکھیں اس کو پتہ ہے، دشمن اسلام ہونے کے باوجود جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے فوراً مسلم ممالک کے رویے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ممالک کے لیے قابل شرم بات ہے کہ ویری جو اسلام کا دشمن ہے اس نے حملہ کرتے وقت باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بھی ایسا فعل نہیں دیکھا جس پر وہ پکڑ کر کے یہ کہہ سکتا کہ یہ حکم تھا کہ مرتد کو قتل کرو، دیکھو محمد رسول اللہ نے اتنے مرتد قتل کروا دیے۔ اگر یہ ایک بھی ہوتا تو سب سے پہلے ویری کی آنکھ اس کو پکڑتی۔ بہت مستحکم دلیل ہے اس بات کے حق میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل مرتد کا وہ معنی نہیں سمجھا جو آج کا مولوی سمجھ رہا ہے۔ چنانچہ ویری صاحب نے فوراً اپنے حملے کو پکا کرنے کی خاطر مسلمان تاریخ کا حوالہ دے دیا۔ This law was inexorably executed in all Muslim countries for over 1200 years. Death is still the penalty that may be legally inflicted on every convert from Islam to Christianity in every country, not yet under Christian domination. اب یہ دیکھ لیں، یہ مسلمانوں کے متعلق، مسلمان ممالک کے متعلق کہتا ہے وہاں قتل مرتد کی سزا جاری ہے، اور علماء کے کہنے کے مطابق جاری ہے۔ عملاً یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جہاں کرسچن حکومت نہیں ہے، یہ کہتا ہے وہاں کرسچنز کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کہاں قتل کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں تو احمدیوں کو قتل کا فتویٰ دیا گیا، ایک دو کرسچنوں کا شروع ہوا تھا تو ساری دنیا میں شور پڑ گیا، کیونکہ ڈومینیشن اس طرح نہ صحیح مگر اتنا رسوخ بہت ہے کرسچن ممالک کا کہ مسلمان ممالک کو دبا دیں، بالکل ان کی مجال نہ ہو کہ ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کریں۔ انڈونیشیا میں کتنے عیسائی ہو گئے ہیں، کیا وہ کرسچن کنٹری نہیں ہے؟ دنیا بھر میں مسلمان ممالک میں اس کثرت سے یہ عیسائیت پھیلا رہے ہیں، اور ویری خود اس کام کی نگرانی کرتا تھا ہندوستان میں، اور جانتا تھا کہ ہماری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں مسلمان ہوں وہاں بھی، جہاں مسلمان نہ بھی ہوں وہاں بھی عیسائیت کو پھیلایا جائے، اور اس کے نتیجے میں عیسائیوں کا قتل عام نہیں ہوا۔ تو یہ جو اس نے بڑی تحدی سے کہا ہوا ہے 1200 سال گواہ ہیں، 100% جھوٹ ہے۔ 1200 سال گواہ ہیں کہ اگر مولویوں کا فتویٰ یہی ہے تو اس فتح پر مسلمان ممالک میں عمل نہیں ہوا۔ اور دوسری بات ویری صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ اس کو کرسچینٹی کی تائید میں پیش کر رہا ہے، حالانکہ کرسچینٹی کے بالکل برعکس بات جاتی ہے۔ اب جب کرسچینٹی کے نتیجے میں ان ممالک میں جہاں عیسائیت ہے، مرتد ہونے والے بظاہر جو اپنا دین چھوڑتے ہیں، کرسچن دین چھوڑ کے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے قتل کی سزا نہیں ہے۔ یہ کرسچینٹی کی نعمت نہیں ہے بلکہ کرسچینٹی کو رد کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سیکولرزم کی تعلیم کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے، عیسائیت کے نتیجے میں ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ عیسائیت جب واقعتاً اس ملک پر حاکم تھی، اور عیسائیت جب واقعتاً یورپ کے دوسرے ممالک پر حاکم تھی، تو مرتد ہونے والوں کو ایسے ظالمانہ طور پر قتل کیا جاتا تھا کہ اس کی مثال ساری تاریخ اسلام میں مرتدین کو جمع کر لیں تو اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچے گی، نہ ظلم کی شدت کے لحاظ سے نہ تعداد کے لحاظ سے۔ کروڑہا لوگوں کو عیسائی دور حکومت میں قتل مرتد کی سزا دی گئی ہے، قتل۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا ان کی جھوٹی عیسائیت تھی، ابھی بھی جھوٹی عیسائیت ہی ہے،
بس جھوٹی عیسائیت کا کوئی بھی فیض بنی نوع انسان کو نہیں پہنچا. سچی عیسائیت تو حضرت مسیح کی تھی جس کے ہم نمائندہ بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ نمائندہ نہیں ہیں اس کے، اور ہم ہی ان کی تائید کرتے ہیں، جبکہ ان کی تاریخ ہمیں اجازت نہیں دیتی بظاہر کہ ان کی تائید کریں. تو کیسے حملہ کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے محسنوں پر حملہ کر رہے ہیں اور عیسائیت کے نام پر کہہ رہے ہیں کہ گویا عیسائیت کی تعلیم اتنی پرامن ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اس ویری کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ عیسائیت کی تعلیم اس حوصلے کی اجازت ہی نہیں دیتی جس کے نام پر تم عیسائی ممالک میں اب لوگوں کو کچھ امن نصیب ہوا ہے. عیسائی تعلیم کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. اور مسلمان ممالک پر جو الزام ہے وہ ویسے ہی جھوٹا ہے. ان بیچاروں پر یہ الزام تو ہو سکتا ہے کہ جس کو اسلام سمجھتے اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اتنا میں مانتا ہوں کہ جس کو وہ بیچارے اسلام سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. اور یہی الزام ان پر بھی ہے، جس کو عیسائیت سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. اس لحاظ سے دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن جاتے ہیں. اب میثاق کی بات ہو رہی ہے. الی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے اس کے کہ کسی قوم اور تمہارے درمیان میثاق ہو اور اس کی حفاظت میں مرتد بھی آ جائیں اور کافر بھی آ جائیں اور ان پر تمہارا کوئی زور نہ چلے. یہ جو بحثیں ہیں یہ بہت گنجان اور تفصیلی بحثیں ہیں. ان میں سے کچھ کا ذکر کرنے کے بعد میں اصل حقیقت آپ پر کھولوں گا کہ یہ میثاق والا قصہ ہے کیا. میثاق کہتے ہیں عہد کو، پختہ عہد جس کو توڑا نہ جائے. توڑا جائے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. ہاں نہیں ہوا؟ اچھا. الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے ان لوگوں کے. یہ سوائے سے کیا مراد ہے؟ فإن تولوا فخذوہم واقتلوہم حیث وجدتموہم ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا. پھر وہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو دوست اور یار و مددگار نہ بناؤ. یہ حکم ہے قطعی. مگر الا الذین یصلون الی قوم، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے نسبت رکھتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہیں، یا وہ اس حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل اس بات پر انقباض محسوس کرتے ہوں کہ تم سے لڑیں یا خود اپنی ہی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے قتال کرتے. اگر ان کو خدا یہ توفیق دے دیتا اور ان میں جو دل کے گند ہیں ان کو کھلم کھلا ظاہر کرنے کا ان کو موقع مل جاتا، تو ہرگز بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ تم پر ظلم کرتے ایسی صورت میں. لیکن ان کو خدا نے توفیق ہی نہیں دی. یہ بیچ بیچ میں دونوں طرف کے دوست بننا چاہتے ہیں. پس اگر وہ تم سے الگ رہیں، پھر تم سے قتال نہ کریں اور تمہیں امن کا پیغام دیں، تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی جواز نہیں بخشا. یہاں ان ہجرت نہ بھی کریں اگر ان کے متعلق تمہیں یقین ہو کہ تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کہتے یہی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اپنی قوم سے لڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں بیچ میں ہی رہنے دو. تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر ہرگز کوئی بھی ان کے خلاف حجت نہیں ہے، یعنی ان کے خلاف تمہیں کوئی بھی حجت نصیب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر قتل کا یہ حکم جس طرح وہ لیتے ہیں لازمی اور قطعی ہے، تو پھر اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ یہ علماء یہ معنی لیتے ہیں کہ میثاق پہلے ہو چکا ہے اور یہ آیت بعد میں آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ میثاق والی اس آیت کا ان معنوں میں نسخ مانتے ہیں
کہ آئندہ سے ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، پہلے جو ہو چکا، اس کے نتیجے میں ان کو تحفظ دینا لازمی ہو جائے گا جن سے تم پہلے میثاق کر چکے ہو، لیکن آئندہ میثاق نہیں کرنا، اور جہاں ملیں وہاں قتل عام کر دو۔ یہ جو دعویٰ ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ان لوگوں کو تحفظ دیا ہے جنہوں نے جو کافر تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کو جب تک وہ امن میں نہ پہنچ جائیں ان کافروں کی حفاظت کرو اور امن کے مقام پر پہنچاؤ ان کو۔ مسلمان بھی نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو، صرف ان سے تمہیں شر نہیں ہے، تمہیں نقصان کے دعوے دار نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو امن مہیا کرو، حفاظت کرو ان کو، ان کی، اور ان کو اپنے مامن تک پہنچا دو۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا، اور یہ اس آیت کے نزول کے بعد کا سلوک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پچھلے طریق کے نسخ کا استعمال کرنا بالکل لغو اور بے حقیقت ہے۔ اعتزلوکم کا مطلب یہ ہے جسمانی یا دلی اجتناب اختیار کرنا، خواہ وہ دل سے تم سے بیزار ہوں اور الگ ہو جائیں یا تمہارا پیچھا چھوڑ دیں، دونوں صورتوں میں لفظ اعتزل اس پہ اطلاق پاتا ہے۔ عزل الشیء عن غیرہ نہاہ عنہ جانبوں و افرزہ، ایک چیز کو دوسری سے الگ اور جدا کر دیا، یہ اقرب الموارد میں لکھا ہوا ہے، پہلا جو ترجمہ تھا امام راغب نے کیا ہے۔ المفردات امام راغب میں ہے السلم الاسلام والسلم الاستخضاع والانقیاد والاستسلام۔ السلم کا معنی ہے الاسلام، نیز السلم کا مطلب ہے تابع داری، فروتنی اور فرما برداری اختیار کرنا۔ بس اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو ان کا قتل جائز نہیں ہے، اسلام نہ بھی قبول کریں تو یہ حکم کہاں چلا جائے گا قرآن کریم کا؟ جہاں بھی ہوں ان کو قتل کر دو، نہ ان سے معاہدہ کرو، نہ ان کی جو ظاہری حالت میں تمہاری بالائی حیثیت کو قبول کرنا ان کے قتل کی راہ میں روک بن سکے۔ لیکن جیسا کہ حضرت امام راغب نے ترجمہ کیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ حکم یہ تھا کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو پھر ان کو قتل کر دو، نہ معاہدے کی پابندی ہو، نہ کسی قسم کی اور رعایت ان کو دی جائے۔ چنانچہ امام راضی کا بھی یہ میں پورا اقتباس اس حصے میں پڑھتا ہوں، اس سے ان کی مشکل آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، کیسی مشکل میں بیچارے پھنس گئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں نے تنگی محسوس کی اس بات سے کہ وہ تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کریں، کیونکہ وہ نہ تو تمہارے خلاف ہیں نہ تمہارے حق میں ہیں۔ جن لوگوں کا اس آیت میں استثناء کیا گیا ہے ان کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا وہ کفار سے ہیں یا مومنین سے۔ یہ بحث میں چل پڑی ہے کہ وہ لوگ دل میں مومن تھے کہ دل میں کافر تھے۔ جمہور علماء کے نزدیک وہ کافروں میں سے ہیں، اکثر بھاری تعداد بڑی علماء کی ان کو کافر گردانتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کا قتل واجب قرار دیا ہے۔ دیکھ لیا نا، یہ استنباط جب جمہور علماء کا مان گئے تو ان کا قتل واجب ہو گیا، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی عہد ہو یا وہ جنگ سے باز آ جائے۔ عہد ہو تو اس سے عہد کیے کیوں جائے، سوال یہ ہے۔ حکم تو قطعی ہے، مسلمان نہیں ہوتا تو قتل کر دو اس کو، تو عہد کی گنجائش کہاں تھی؟
اور اگر جنگ سے باز آ جائے، مسلمان تو پھر بھی نہیں ہوا، جب جنگ سے باز آ جائے تو بطور کافر اس کا قتل پھر بھی لازم تھا۔ تو یہ امام راضی کی مشکلات ہیں، جب وہ متن کے مضمون کو سمجھتے ہیں تو پھر اپنے عقیدے کے خلاف اس سے بعض دفعہ استنباط کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس مفہوم کے مطابق اس آیت کا نسخ لازم آتا ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط عقیدہ ہے، متناقض عقیدہ ہے، اس لیے کہتے ہیں اس عقیدے کی روح سے اس کا نسخ لازم آتا ہے، کیوں نہ اس آیت کو ہی نکال دیں قرآن کریم سے، چھٹی کریں، اپنی بات زبردستی منوائیں، اور قرآن کی بات نہ مانی ہو تو اس آیت ہی کو منسوخ سمجھیں۔ یہ حال ہے علماء کی شدت کا، جب قطع کرنا چاہیں تو نسخ فی القرآن کر کے سارے قرآن کا اعتماد اٹھانے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن اپنے مسلک کا اعتماد نہیں اٹھنے دیں گے۔ پھر آگے ساری بحث اسی میں چلتی ہے۔ حکمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جنگ کیوں نہیں کی، پھر کہتے ہیں یا یہ بھی وجہ کفار سے جنگ نہ کرنے کی ہو سکتی ہے، کافروں کے ہاں وہ اپنی بیویاں اور اولادیں چھوڑ آئے ہیں۔ تو اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر بیویاں اولادیں کیا ہوئیں، پھر تو لازماً قتل ہونا چاہیے تھا۔ وہ دل کے اندر جو ہے نا ایک خرش پڑی ہوئی کہ واقعتاً تو تاریخ اسلام اس کے خلاف تھی، یہ باتیں نہیں ہوئیں، تو پھر کیوں نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا؟ اس کے لیے یہ توجیحات وہ پیش کر رہے ہیں نہایت کچی اور ناقابل قبول ہیں۔ یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیں، اس لیے مجبور ہو گئے مسلمان کہ خدا کے حکم کا انکار کر دیں۔ باقی تو بے پلو باتیں ہیں۔ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم و یامنوا قومہم، تم کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ آخرین کا لفظ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے ان کے علاوہ کسی اور گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں تو ساری ان کی تفصیل کھول دی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں؟ یہ حصہ تو پہلوں کے ساتھ مشترک ہے، پہلے بھی تو یہی چاہتے تھے کہ تم سے بھی امن میں رہیں لیکن اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن کچھ ان کا اختلاف، ان کے مضمون کا پہلوں سے اختلاف ہے، وہ یہ ہے جب کبھی بھی ان کو فتنے کی طرف لے جایا جائے تو اس میں اوندے منہ گرا دیے جاتے ہیں۔ پہلے لوگوں کے متعلق یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی حالت میں بھی دشمن کی تحریض کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں پر حملے پر آمادگی ظاہر کی ہو۔ یہ وہ گروہ ہے، چاہتے یہ بھی یہی ہیں کہ امن میں رہیں، لیکن اگر ان کو موقع مل جائے تو دشمن کی اس تحریض پر کہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، ان کو یقین ہو کہ اب ہمارا پلہ بھاری ہوگا تو ضرور ٹوٹ پڑتے ہیں پھر یہ، اور ضرور ٹوٹ پڑیں گے۔ جب کبھی بھی ان کو فتنے کی طرف لے جایا جائے تو اس میں اوندھے منہ گرا دیے جاتے ہیں۔ بس اگر وہ تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں اور تمہیں امن کا پیغام نہ دیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اب یہاں قتل کا ظاہری معنی بھی جائز اور اس کے سوا کوئی معنی ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ایسے لوگ ہوں
جو تمہیں قتل کرنے میں پہل کرتے ہوں اپنے ہاتھ نہ روکیں، جہاں کہیں تمہیں پائیں تمہیں قتل کر دیں، تو اس کا آج کی دنیا میں کیا جواب دیا جائے گا؟ مسلمان دنیا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تمام دنیا کی سیاست اس موقع پر ایک ہی فتویٰ دے گی کہ جب یہ حال ہے تو تم جہاں کے بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو یہاں لفظ قتل کا معنی ظاہری قتل بھی لیا جا سکتا ہے، مگر اس میں کوئی اسلام کی طرف ناجائز سختی منسوب نہیں کی جا سکتی۔ پہلے گروہ کے متعلق تو منع فرما دیا ہے، دوسرے گروہ کے متعلق اگر وہ فتنے میں پڑیں، ان کو خیال ہو کہ اب تم فتح یاب نہیں ہو سکو گے، پھر وہ تمہارے قتل میں کوئی کمی نہ کریں، جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں وہ قتل کریں اور تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں، پھر ان کو قتل کرو۔ لیکن ایک گنجائش رکھ دی، اگر ان سب باتوں کے باوجود وہ اپنے ہاتھ روک لیں تو پھر یہ قتل کا حکم نہیں ہے۔ تو اسلام تو اتنا رواداری کا مذہب ہے کہ اس شدت کے بعد ہاتھ روک لیں تو ان کے قتل کا حکم کوئی نہیں، مگر آج کی دنیا کی جو حکومتیں رواداری کی پاسبان بنی ہوئی ہیں، ان کا رویہ تو یہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ کوئی کر بیٹھے پھر ہاتھ روک بھی لے تو قتل عام اس کا جاری سمجھتے ہیں۔ اب عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ کہیں صدام صدائی نے اسرائیل کو تباہ کرنے کا سیرا سر پہ باندھنے کی کوشش کی تھی، وہ جرم اور آج کا دن چھوڑ ہی نہیں رہے، اس کا پیچھا قتل عام ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کا، حالانکہ وہ اب پیچھا چھوڑ بیٹھا ہے، کہاں اس کو طاقت ہی کوئی نہیں۔ تو ہاتھ رکے تو ہوئے ہیں، اس کے باہر کہاں حملہ کیا اس نے؟ اب ہاتھ رکے ہوئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جب ہاتھ روک لیں تو پھر چھوڑ دو، ان کو دفع کرو، لیکن یہ نہیں مانتے اس بات کو۔ یہ زیادہ انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں اور عمل میں یہ حال ہے ان کا۔ امام راغب کہتے ہیں ثقفہ کے لفظ کے مطابق اس وقت کہتے ہیں جب تو کسی چیز کو اپنی تیز نظری کے باعث دیکھ لے، بعد میں اس لفظ کا استعمال ادراک کے معنوں میں ہونے لگا، خواہ اس میں ثقافت یعنی بنظر غیر دیکھنا شامل ہو یا نہ ہو۔ ثقفہ کا ایک مطلب ہے اسے پکڑ لیا، اسے قابو پا لیا۔ یہ لغت تو میں نے تفصیل سے بیان نہیں کی تھی، جو تفسیری بحث ہے وہ پہلے کر بیٹھا ہوں میں، اس لیے وہ ظاہری معنی ہیں وہی معنی سمجھے جانے چاہیے، کوئی خاص ایسا نقطہ نہیں ہے جس کا سمجھانا ضروری ہو۔ اب علامہ قرطبی جریر طبری بھی یہ بات تو مانتے ہیں، بہرحال ایسے لوگ باز نہ آئیں اور اپنی اصلاح نہ کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے۔ اگر باز آ جائیں تو پھر ایک دفعہ پہل کر بھی چکے ہوں پھر بھی ان سے جنگ کا حکم نہیں ہے۔ اب روایتوں میں عجیب و غریب روایتیں بھی جاری ہیں، فرضی گروہوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور حضرت ابن عباس بیچارے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو بھی ایسی روایتیں ہوں، کیونکہ حضرت ابن عباس کے مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ تمہیں قرآن سمجھائے، علم دے، اس لیے ایک حضرت ابو ہریرہ بڑے مظلوم ہیں، ایک حضرت ابن عباس بڑے مظلوم ہیں، ان کی طرف یہ روایتیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس نے بھی بغیر تفصیلی حوالے کے کہ روایت کیا ہے، یہ طبری نے یہ روایت بیان کی ہے ابن عباس کے نزدیک، اور وہ یوں کہ ایک شخص بظاہر اسلام کی باتیں کرتا تھا۔ سارے قومی احکامات کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ ایک شخص بظاہر اسلام کی باتیں کرتا تھا،
پھر لکڑی اور پتھر اور بچھوؤں اور جھینگر وغیرہ اس کے پاس لائے جاتے تھے۔ تو مشرک اس سے کہتے تھے کہ تو ان جھینگروں اور بچھوؤں کے بارے میں کہہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ وہ کہہ دیا کرتا تھا۔ تو وہ مراد ہے کہ وہ شخص جو یہ کیا کرتا تھا، جب اس طرح کہے تو پھر اس کا قتل جائز ہے۔ اب کون ہے جو اس آدمی کو ڈھونڈے گا جس کے پاس جھینگر اور بچھو لائے جائیں اور کہا جائے کہو ھذا ربی، اور وہ کہتے ہیں ہاں ھذا ربی، کہتے ہیں جب کہے تو پھر اس کو قتل کر دو۔ دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مشرک قوم کا ایک گروہ تھا جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تھی تاکہ آپ اور آپ کے صحابہ اور مشرکین سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ کتنی فضی خیالی بات ہے، کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں۔ اچھا جی، اس میں کوئی اور بات تو ہے ہی نہیں میرے خیال میں، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے نا، کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ ایک یہ شرط والی بات ہے، اب حضرت امام راضی ہی اب دیکھیں ایسی آیات کا حوالہ دینے پر مجبور ہیں جن کی جو اصل اسلام کی اصل تعلیم کو پیش کرتے ہیں، اور وہ ایک مستقل تعلیم ہے جس میں کوئی بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ آیت یہ بیان کر رہے ہیں فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، کہ اگر وہ تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں، تمہیں سلامتی کا پیغام نہ دیں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں، پھر جہاں کہیں بھی ہم کو قتل کر دو۔ یہاں ان کے بہانے ان کی شرط ہے، کہتے ہیں یہ غالب ہے چونکہ یہ شرط اطلاق نہیں پاتی بعض دفعہ، اس لیے قتل کا حکم نہیں ہے۔ اور اس کی تائید میں یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم۔ اب یہ آیت ہے جس نے کلیتاً ان کے سارے مسلک کو رد کر دیا ہے اور اسلام کی اصل واضح خوبصورت تصویر پیش فرما دی ہے، جو یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہرگز ان لوگوں کے متعلق حسن سلوک سے، اچھے برتاؤ سے منع نہیں کرتا، بجائے یہ کہ قتل کا حکم دے، ان سے حسن سلوک سے اور ان سے اچھے برتاؤ سے، ان سے نیکی کرنے سے ہرگز منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہارے خلاف قتال نہیں کیا دین کی وجہ سے۔ دین کی شرط ہے وَلَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا نہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے گھروں سے تمہیں نکال دیا ہو اور دین کی بنا پر تم سے لڑائی کر رہے ہوں، ان کے خلاف بے شک تلوار اٹھا لو، مگر جو نہیں ہیں ان سے نیکی سے منع نہیں کرتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ ان سے الگ رہو، ان سے خاموشی اختیار کرو، بائیکاٹ رکھو، ان سے نیکی کا طریقہ اختیار کرو، حسن سلوک کرو، یہ حکم ہے۔ اچھا جی، اب اس لیے امام راغب نے آخر پہ نکلنے کا راستہ ان بنا لیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کلام ان شرطیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ پادری ویری کی دشمنی دیکھ لو کہ کس طرح وہ ناجائز حملے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ The history of Muslim wars with the Bani Qurayza and Jews of Khaybar illustrate how faithfully the fierce injunctions of this verse was carried out. کہ بنی قریظہ سے اور
خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کا جو سلوک تھا وہ بتاتا ہے کہ کس قدر ظالمانہ اور بے رحمی کے ساتھ ان آیات کے منطوق پر عمل درآمد ہوا ہے، حالانکہ وہ تھے جو اشتعال پیدا کر رہے تھے جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے وقف ہو چکے تھے، تو اس کے خلاف کہتے ظالمانہ کارروائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ ظالمانہ کارروائی ہے تو پھر دنیا میں مدافعانہ کارروائی کسی لغت میں کوئی چیز درج نہیں ہے۔ 100% ہر دنیا کے قانون کے مطابق ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو جنگ وارد کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہو اور دور و نزدیک پہنچیں اور لوگوں کو بھڑکانے کا کام کریں، ان کو تو کلیتاً مٹا دینا بنیادی اخلاق انسانی حق ہے، اور اسی حق پر اس شدت سے عمل نہیں ہوا جس شدت سے ہونا چاہیے، جس شدت سے یہ کہہ رہا ہے۔ ان میں معافی کیے گئے، ان میں چھوڑ دیے گئے، مزید ہجرت پر ان کو آمادہ کر دیا گیا۔ یہ لمبی کہانی ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ دو آدمی مجھے بڑے جوش میں دکھائی دے رہے ہیں اس وقت، ایک پرائیویٹ سیکرٹری صاحب اور ایک چودھری عبدالرشید صاحب، وہ سامنے بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کھولا ہوا ہے، لیکن آپ کو اجازت دیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سنجیدہ ماحول کو نقصان پہنچ جاتا ہے آپ کے سوال سے۔ آپ کے سوال کی طرز ایسی ہوتی ہے اور غیر واضح ہوتا ہے سوال خود کہ لوگ سارے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ رمضان کی اس مجلس میں جو اتنی نیکی کی مجلس ہو، اتنی سنجیدہ مجلس ہو، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو کچھ عرصہ میں اس پر صرف نظر کرتا رہا ہوں، مگر بعد میں مجھے خیال آیا کہ میرا صرف نظر کرنا درست نہیں تھا۔ ماحول بہرحال ہنسی تو ہوتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ آپ سوال کر لیا کریں، وہاں لوگ ہنس پڑا کریں گے جتنا چاہیں گے۔ رمضان کے دوران آپ سوال نہ کیا کریں، اس لیے اب اس کو بند کر کے احتیاط سے رکھ لیں۔ جزاکم اللہ۔ اب دوسرے جنہوں نے سوال کرنے ہیں جینوین، وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی کوئی ہے سوال کرنے والا؟ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ مبارک صاحب چلیں۔ وعلیکم السلام۔ دیکھنے میں آتا ہے جی حضور، جب بھی کوئی راستے میں کوئی دوست اور نیچے کر دیے اس کو، میں ان کو قریب آنے کا کہا تھا، تو نیچے کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، وہیں واپس پہنچا دو اس کو، بس ٹھیک ہے۔ اور قریب آ جاؤ مبارک۔ ہاں جی چلیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ کافی دوست ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں بھی آتے جاتے ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں تو صرف اسا کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں، کیا؟ یا یا السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی بجائے جی ادھر کئی مسجد میں آتے ہیں جی احمدیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اسا کا لفظ ہی کر کے بس میں کہہ رہا ہوں آپ احمدیوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 ہاں، آپ کو پتہ انہوں نے دل میں کہا ہوگا کہ پورا لفظ نہیں السلام علیکم بولتے، آپ نے نہ سنا ہو، مگر سب احمدی کہتے تو ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، کئی منہ میں کہہ دیتے ہیں جی، تو اونچا کہہ دینا چاہیے۔ ہاں نہیں، یعنی پورا لفظ کہہ دینا چاہیے، بلکہ زیادہ اونچا بول دیا کریں۔ پورا لفظ میرا مطلب ہے ادا کرنا کہتے ہوں گے، چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کی بات کو میں تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ پورا نہیں کہتے۔ جی السلام علیکم بعض دفعہ ایک لفظ ذرا پہلا اونچا ہوتا ہے، بعد میں وہ دل میں یا ہلکے ہلکے منہ میں پورے لفظ کو دہرا دیا کرتے ہیں۔ آپ کے کانوں تک وہ آواز جائے یا نہ جائے، یہ خیال آپ کا مجھے تسلیم نہیں ہے۔ اسے اسم کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے یہ۔
لیکن ہر احمدی کو پتہ ہے کہ السلام علیکم ہی کہنا چاہیے، وہ جانتا ہے، اس لیے اس پہ حسن ظنی کریں۔ ان کو میں کہتا ہوں جو اسم کہہ دیتے ہیں کہ بدظنی کرنے والوں سے بچیں اور اونچا کہہ دیا کرے تاکہ ایک بدظنی کی گنجائش ہی نہ باقی رہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تسلیم نہیں کیا انہوں نے، ناراض ہو کر لگوں میں۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی اور کون ہے سوال کرنے والا؟ کوئی نام بھی ہو تب بھی نہیں اجازت دینی آپ کو۔ جو رشید صاحب، ہاں آ جائیں آپ۔ میں نے کہا اگر کوئی نام بھی ہو، جگہ خالی بھی چھوڑنی پڑے تو وجوہات میں نے بیان کر دی ہیں، آپ کو سب یہاں سوال کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ شکریہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے دوران کے بارے میں ہے اور قرآن کریم کی حرمت کے بارے میں ہے۔ جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے، سوال کچھ اس نوعیت کا ہے کہ بچپن سے ہم تلاوت کرتے آئے، ہر احمدی کرتا ہے۔ سب سے ضروری چیز جی کرنی چاہیے۔ ضروری چیز یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ ٹھیک ہے۔ شروع میں تو ہم صرف اس کو پڑھائی کرتے تھے، بعد میں ناظرہ کرتے تھے، بعد میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ لیکن حضور کے درسوں کے دوران جیسے آپ ایک ایک آیت کا مطلب واضح کرتے ہیں تو وہ دیکھ کے تو دل میں یہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ نادرہ پڑھنا جو تھا وہ بھی کچھ نہیں تھا۔ دیکھیں جو علم کا رستہ ہے یہ تو لامتناہی ہے۔ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس سے زیادہ بھی بیان کر سکتا ہوں، اور میرے علاوہ اور بے شمار لوگ خدا پیدا کرتا رہے گا جو قرآنی مضامین کو آگے زیادہ بڑھا کر کھول کے بیان کریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ جو گزر گئے ان کو توفیق ہی نہیں ملی ان مطالب کو سمجھنے کی، وہ گویا کہ تلاوت سے محروم رہ گئے۔ حقہ تلاوت آپ کی مراد ہے۔ تلاوت کا حق ہر وہ شخص ادا کرتا ہے، خواہ اس کا علم بہت ہی محدود ہو، مگر اپنی دیانتداری سے اپنی توفیق کے مطابق پوری کوشش کرتا ہے کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے معانی سمجھے۔ بس وہ سادہ عورتیں جو بچوں کو قرآن کریم کا ترجمہ عام پڑھاتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ بچوں کو اس کا مضمون سمجھ آئے یا نہ آئے، یا ان کو خود بھی آیا ہو یا نہ آیا ہو، وہ بھی حقہ تلاوت اپنی توفیق کے مطابق کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کی حیثیت اور توفیق کے مطابق سوال کرے گا۔ سمجھ گئے؟ جی۔ اس لیے آپ بالکل متردد نہ ہوں، آپ دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں مطالب کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی، اور یہی آپ کا حقہ تلاوت ادا کرنے والا مضمون ہے۔ ایک دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ عربی میری مادری زبان نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت کسی جگہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے تلفظ ٹھیک نہیں پڑھا یا ٹھیک سے نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، کیا یہ اس تو کا ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے۔ میں بھی دیکھیں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کیا تلفظ ہے صحیح یہاں، اور اس کا کوئی بعض گناہ تو دفعہ نہیں؟ لا علمی میں تلفظ میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی توفیق سے بڑھ کر تکلیف نہیں پہنچایا کرتا۔ ہم میں سے اس وقت جتنے یہاں موجود ہیں کسی کی بھی مادری زبان عربی نہیں ہے، تو اس قسم کی غلطیاں تھوڑی بہت کسی میں کم کسی میں زیادہ ہو ہی جاتی ہیں، اور عمدن نہیں غلطی کرنی چاہیے۔ بس کوئی غلطی عمدن نہ ہو، اور جو غلطی خطا سے ہو اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ جی۔ غلطی سے یعنی لا علمی میں غلطی ہو اور انسان کو پرواہ نہ ہو تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسے آپ کو احساس ہوا ہے یہ بس بہت کافی ہے۔ احساس ہو کہ میں لا علمی میں غلطی کرتا ہوں تو یہ احساس آئندہ غلطیوں کو کم کر دے گا۔
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جو قرآن شریف کی حرمت کے بارے میں سوال ہے. کس کے متعلق؟ قرآن شریف کی حرمت کے بارے میں. اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو مطلب جو تو مسلمان پیدا ہوا ہے اس کو تو پتہ ہے قرآن شریف کی حرمت کیا ہے. ایک پہلو میرے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن شریف کی آتی ہیں خبریں آتی ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کی اور لوگوں نے اٹھ کے مولوی نے فتویٰ دیا اور لوگوں نے اٹھ کے گوسائیوں کو قتل کر دیا. یہ ہے وہ. اس کے بارے میں احمدیوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ مطلب اس کے بارے میں قرآن کا رد عمل کیا ہے، یہ سوال ہے. جی. قرآن کریم میں تو ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں ظاہری طور پر قرآن کی بے حرمتی کی سزا قتل ہو یا اور کوئی حد مقرر ہو. کہیں ہے تو نکالیں. نہیں، مجھے علم نہیں. کوئی نہیں ہے ہی نہیں. یہ مولویوں نے فضی باتیں کی ہوئی ہیں. یہ بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی جب بظاہر بے حرمتی کا الزام لگا کر کسی پر اس کو قتل کرتے ہیں یا اس کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں یا پتھراؤ کرتے ہیں. یہ بے حرمتی کرنے والے ہیں. اس کا سوال کا یہ بھی ہے کہ جب میں آتا ہوں مسجد میں ان کو بے حرمتی کی سزا بے شک نہ دی جائے مگر ظلم کرنے کی سزا تو ملنی چاہیے نا. وہ تو ملکی قانون کو توڑتے ہیں جب وہ ظلم کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں بھی بے حرمتی کی سزا نہیں دیتے ہم. ان کو قانون شکنی کر کے دوسروں پر ظلم کرنے کی سزا دیں گے. جی. ٹھیک ہے. جی بالکل. قرآن شریف لے کے اگر مسجد میں آؤں اور اگر مجھے پہلی صف میں جگہ نہ ملے، پیچھے ملے، تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں تلاوت جو آدھا گھنٹہ یا جتنی وقت میں انتظار میں ہوں تلاوت کر لوں لیکن لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھوں؟ یہ جائز ہے. اس قسم کی باتیں توہمات ہیں. اصل میں قرآن کریم کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا اور پاک صاف رکھنا، جھولی صاف ہو جہاں وہ رکھا گیا ہو، یہ کوشش کرنا ہی حرمت ہے اصل میں. اور اس کے علاوہ اس وہم میں مبتلا ہونا کہ فلاں کی پیٹھ ہو گئی اور فلاں کی پیٹھ ہو گئی، یہ یوں ہی وسوسے ہیں. ان کے مطلب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوسوں کا شیطان ہوتا ہے، وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے. سمجھ گئے؟ جزاک اللہ. میں جو حرمت کا کہہ رہا ہوں، قرآن کی بے حرمتی کی تو اجازت ہو ہی نہیں سکتی، مگر جو بے حرمتی کرے گا اس کی سزا اللہ پر ہے. خدا ہی اس کو سزا دے گا اور پکڑے گا. اس دنیا میں کوئی اس سے سزا دے یا نہ دے یہ بالکل بے تعلق بات ہے، مگر قرآن کا ہر ممکن احترام ضروری ہے جتنی بھی توفیق ہو. السلام علیکم.